بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پاکستان آسانی سے وجود میں نہیں آیا، اس کے پیچھے قربانیوں کی بڑی تاریخ ہے۔ 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی، گھر بار کو خیرباد کہا، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دیں، تب جا کر پاکستان وجود میں آیا۔ آج بھی اور کل بھی کچھ لوگ پاکستان کے مخالف تھے، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسلمانوں کا یکجا ہونا، مسلمانوں کا ایک امت ہونا اور مسلمانوں کا متحد و متفق ہونا ایمان کی بنیاد پر ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، اگر وطن ایک ہے تو ایک وطن میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ بس ایک قوم ہیں۔ انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں تھی کہ قومیں اوطان سے نہیں بلکہ قومیں ایمان سے بنتی ہیں۔ ایک بندہ صاحب ایمان ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی آباد ہے، وہ سب کے سب اہل ایمان ایک قوم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت ایک امت ہے، امت واحدہ ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔ کائنات کا خالق و مالک حضور کی امت کو ایمان کی بنیاد پر امت واحدہ فرما رہا ہے، اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ مومن مرد مومن عورت ہیں، بعض کے دوست ہیں، ان کی دوستی، ان کی محبت آپس میں اگر ہے تو صرف ایمان کی بنیاد پر۔ ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا کے سارے مسلمان ایک ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو گویا کہ بات کلیئر کٹ سامنے آ گئی کہ محبت ایمان کی بنیاد پر مومن آپس میں کرتے ہیں، اور محبت کفر کی بنیاد پر کافر آپس میں کرتے ہیں۔ لہذا کافر الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان کو ہٹا کر محض وطن، علاقے، نسب، نسل کی بنیاد پر قوموں میں افتراق کیا جائے اور قوموں کو الگ شمار کیا جائے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اب مومن دنیا کے جس کونے میں آباد ہے، جس گوشے میں آباد ہے، جس ملک بر اعظم میں آباد ہے، وہ سارے مومن ایک ہیں، اور ان کا ایک ہونا ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اور یہی 2 قومی نظریہ ہے کہ مسلمان دنیا جہان کی تمام قوموں سے الگ تھلگ قوم ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور اس سے پہلا مصرع فرمایا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جب عقائد و عالم کی نسبت ملی، جب ایمان کی دولت ملی، پھر کسی اور امتیاز اور تشخص کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی طرح اگر نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالیں، آپ مکہ پاک میں دعوت دین کا آغاز فرما رہے ہیں، پورا مکہ دشمنی پہ اتر آتا ہے، حالانکہ ایک وطن ایک علاقہ۔ آپ مکے سے مدینہ پاک ہجرت فرماتے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ہجرت فرماتے ہیں۔ اگر قوم اوطان سے بنتی تو پھر نعوذ باللہ کیا سارے کافر اور صحابہ یہ ایک قوم کہلاتے؟ پھر صحابہ کرام کو، نبی کریم علیہ السلام کو مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کتنی بھونڈی، غلط، گندی اور واہیانہ سوچ ہے کہ اسلام اور کفر کی کھچڑی بنائی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا، اس وقت کچھ لوگوں نے یہ نعرہ لگایا
کہ ملت از وطن است، کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ اقبال نے ارمغان حجاز کے اندر ان لوگوں کو ہٹ کیا، ارشاد فرمایا سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن است۔ ممبر تو قرآن سنانے کی جگہ ہے، ممبر حدیث سنانے کی جگہ ہے، ممبر لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی جگہ ہے، لیکن وہ باجا لے کر ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ اب یہ باجا ممبر پہ کون بجا رہا تھا؟ جس کی داڑھی بھی تھی، پگڑی بھی تھی، وہ دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا تھا۔ ایسے دین فروش بھی تھے جو مسجدوں میں ممبروں پر نعرہ لگا رہے تھے۔ اقبال نے ان کے خلاف فرمایا سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است، اور فرمایا چب خبر ز مقام محمد عربی است۔ اگر ان کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، مرتبے کا پتہ ہوتا تو وہ یہ راگ نہ الاپتے، یہ بولی نہ بولتے، بھانت بھانت کی بولیاں ان کی زبانوں پہ نہ ہوتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انہیں نبی کریم علیہ السلام کے مقام کا پتہ نہیں ہے۔ اور فرمایا عجم ہنوز نہ داند رموز دین، ورنہ عجم کو آج تک دین کے رموز کا، اسرار کا، دین کی حکمتوں کا، دین کے فلسفے کا اور دین کی حقیقت کا پتہ نہ چلا۔ اگر پتہ چلتا تو پھر وہ یہ کرتب نہ دکھاتے۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہمہ اوست، اگر بہو نرسی دی تمام بولہا بیست۔ اپنے آپ کو عقائد عالم تک پہنچاؤ کہ دی ہمہ اوست، کہ ذات مصطفیٰ ہی مکمل دین ہے۔ اتنی بڑی بات اقبال نے کہی، کاش امت اس کی طرف لوٹتی کہ دی ہمہ اوست اگر بہو نرسی دی تمام بولہا بیست۔ اگر عقائد عالم تک تمہاری رسائی نہیں، تمہارے حصے میں مصطفیٰ کی غلامی نہیں، اور تمہارے حصے میں عقائد عالم سے محبت نہیں، تو پھر یہ بولہبی ہے، اسے اسلام کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ ویسی بھی دیکھیں پاکستان بن رہا تھا، ایک طرف انگریز قابض تھا، ایک طرف ہندو تھا۔ مسلمان ان سے ایک الگ تشخص کی حامل قوم ہے، اس لیے کہ نہ ایمان میں مسلمان ان کی طرح ہے، نہ اقدار میں، نہ عبادات میں، نہ بود و باش میں، نہ طرز زندگی میں۔ جب اللہ پاک نے مسلمان کو ہر چیز میں الگ تشخص دیا، پھر مسلمان کے تشخص کو کیوں داغدار کر کے یہ کہا جائے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں؟ نہیں، قومیں ایمان سے بنتی ہیں، قومیں نسبت مصطفیٰ سے بنتی ہیں۔ تو جیسے پاکستان بنتے وقت یہ غدار موجود تھے، آج بھی پاکستان کے مخالف موجود ہیں، لیکن پاکستان بن گیا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک پاکستان بنا رہے گا۔